السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے. سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. قطر خارجہ تعلقات میں خود مختاری کے احترام اور ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کو بنیاد بناتا ہے. قطر کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کا پروگرام پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے. فلسطینی پریزیڈنسی نے انتخابات کے التوا کو بہت قیمتی بتایا ہے. اور تہران کا کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات میں پابندیاں اٹھانے سے متعلق بات کافی آگے بڑھی ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی روس کے لیے قطر کے سفیر شیخ احمد بن ناصر آل ثانی نے روسی اخبار کومیرسانت کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر اپنے خارجہ تعلقات میں خود مختاری کے احترام اور ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کو اصولی بنیاد بناتا ہے. سفیر محترم نے شامی بحران کے بارے میں قطر اور روس کی مشترکہ مفاہمت اور موقفوں میں قربت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر روس کے ساتھ مل کر شامی عوام کے سانحے کو ختم کرانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے خلیج عربی کے علاقے کے ملکوں کی مشترکہ سیکیورٹی کے بارے میں تمام افکار و خیالات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے ساتھ عربوں کے ڈائیلاگ پر اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ ڈائیلاگ سب کے مفادات کے لیے ضروری ہیں. دوحہ کے پلیٹ فارم سے افغان امن مذاکرات کی قطری سرپرستی کامیاب رہی ہے اور اس کے نتیجے میں امریکی فوجوں کا انخلاء شروع ہو رہا ہے. تو امریکہ اور طالبان تحریک اور مذاکرات کے تمام فریقوں نے قطر کی اس سرپرستی کی تعریف کی ہے. اب امریکہ نے دوحہ کے مذاکراتی پلیٹ فارم میں طالبان تحریک اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے مطابق افغانستان سے اپنا انخلاء شروع کر دیا ہے، اور اس انخلاء کی حفاظت کے لیے پینٹاگون نے اسپیشل فورسز کی تعیناتی کا حکم دے دیا ہے، اور اس نے اس عمل میں حصہ لینے کے لیے مزید کمک ارسال کرنے کو بھی بعید از امکان قرار نہیں دیا. تو قطر افغانستان کی اس جنگ کو ختم کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے جو 20 سال تک جاری رہی، اور اس میں ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی. وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 650 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 1527 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں. اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 191,071 ہو گئی ہے. 7 مزید بیمار وفات پا گئے ہیں. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قطر کی غیر معمولی کوششیں جاری ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ویکسینیشن کا قومی پروگرام بھی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. وزارت صحت عامہ میں ویکسینیشن کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہا البیات نے کہا ہے کہ سبھی لوگ بڑھ چڑھ کر ویکسینیشن کے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی ویکسینیشن کروا رہے ہیں. اسی طرح قطر عالمی سطح پر بھی کورونا وبا کی روک تھام کی کوششوں میں بھرپور حصہ لے رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ متعدد ملکوں کی مدد کر رہا ہے. بھارت نے
قطر ایئر ویز کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ پوری دنیا سے بنیادی طبی امداد بھارت کو مفت پہنچائے گی۔ بھارت نے کہا ہے کہ قطر ایئر ویز کا یہ انیشیٹو دونوں ملکوں کے درمیان طویل المیعاد اور گہری شراکت یعنی پارٹنرشپ کی دلیل ہے۔ بھارت میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور وہاں کے اعداد و شمار ریکارڈ لیول تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے ویکسینیشن کے ایک بڑے پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی پریزیڈنسی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے کہا ہے کہ فلسطینی صدر کی جانب سے فلسطینی انتخابات کو ملتوی کر دینے کا فیصلہ قومی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے اور ان میں سر فہرست القدس ہے۔ انہوں نے کہا کہ القدس کے بغیر انتخابات کرانا تو صدی کے سودے کا نفاذ ہوتا اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی پریزیڈنسی کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ آزاد قومی فیصلے علاقے میں امن اور سلامتی کی چابی ہیں۔ دوسری جانب مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کی فلسطینی نجی تنظیموں کے نیٹ ورک نے متنبہ کیا ہے کہ عام انتخابات کے التوا کے نتیجے میں ایک انارکی اور ہڑبونگ پھیلنے کا بھی خطرہ ہے، جس کا نتیجہ پھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے ویانا میں مذاکرات جاری ہیں اور ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار عباس عراقجی نے اعلان کیا ہے کہ تہران ان مذاکرات میں بیشتر افراد اور اداروں پر سے پابندیاں اٹھوانے کے سمجھوتے تک پہنچ گیا ہے اور بقیہ پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ دراصل تہران اور واشنگٹن کے درمیان خفیہ مشاورتوں کے حوالے سے ایک سے زیادہ ذریعوں نے کہا ہے کہ امریکی سراغ رسانی کی مرکزی ایجنسی CIA کے سربراہ نے عراق میں ایرانی اہلکاروں کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ ان ذریعوں نے کہا ہے کہ عراق اس طرح کے ڈائیلاگ کا اب پلیٹ فارم بن چکا ہے اور یہ ڈائیلاگ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کا کھلا چینل ہے۔ اس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کی بحالی ہے اور عراق میں ہونے والی یہ مشاورت ویانا مذاکرات کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے اعلان کیا ہے کہ النہدہ ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کی طرف پیش رفت جاری ہے، جبکہ مصر اور سوڈان دونوں اس امر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ادھر سوڈان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ افریقی یونین کی قیادت میں اس ڈیم سے متعلق سنجیدہ مذاکرات کے طریقہ کار کی حمایت کرتی ہے اور مبصرین کا ان مذاکرات میں بنیادی کردار ہونا چاہیے۔ سوڈان کی وزیر خارجہ مریم الصادق المہدی نے کہا ہے کہ ایتھیوپیا اپنی ہٹ دھرمی کے ذریعے وقت حاصل کرنے کا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہم نے افریقی یونین سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایتھیوپیا پر دباؤ ڈالے کہ ایک ایسا سمجھوتا کر لیا جائے جس کی پابندی ان تینوں ملکوں کے لیے لازمی ہو۔ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو نے ایسے مذاکرات کی اپیل کی ہے جن کے نتیجے میں ملک میں جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی ملک کا سیاسی بحران حل کیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی صدارتی مدت میں 2 سال کی توسیع سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ صومالیہ کی حزب اختلاف نے ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ صومالی صدر نے وزیر اعظم محمد حسین روبلی کو ملک میں اگلے عام انتخابات کرانے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اس طرح موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے حزب اختلاف کا ایک بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔
اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر میانمار یعنی برما سے آئی ہے کہ وہاں کے بڑے شہر رنگون میں ہر طرف بڑے بڑے دھماکے ہوئے ہیں اور مظاہرین جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے اچانک جلوس نکال رہے ہیں۔ اس طرح وہ ملٹری کونسل کو چیلنج کر رہے ہیں جس نے گزشتہ 3 مہینوں سے اقتدار اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، اور وہ احتجاج کرنے والوں پر وحشیانہ تشدد کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس سال فروری کی 1 تاریخ کو میانمار میں فوجی انقلاب کے ذریعے آنگ سان سوچی کی قیادت میں سول حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور یوں اس ملک میں جمہوری تجربے کا ایک بہت مختصر مدت کے بعد ہی خاتمہ ہو گیا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل